वेलकम बैक जी। दिवालिया या डिफॉल्ट जैसे अल्फाज बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने चाहिए, खास तौर पे अगर आप एक सीनियर पार्टी लीडरशिप पोजीशन के ऊपर हों। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अपने अपने किबला को दुरुस्त करने के लिए बड़े कैजुअली हम कभी कभी ऐसे अल्फाज फ्लोट कर देते हैं मेन नैरेटिव के अंदर, जिससे असल में जो है नुकसान पहुंचने का डर होता है। दिवालिया या डिफॉल्ट भी ऐसा ही एक लफ्ज है। पाकिस्तान में इकोनॉमी के ऊपर जब बात होती है तो बड़ा कैजुअली ये बात कर दी जाती है। इमरान खान साहब ने अब से कुछ दिन पहले ये कहा कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। दिवालिया का जब उन्होंने बात की तो जाहिर सी बात है कि एकदम से बहुत ज्यादा लोग इस लफ्ज के बाद इंटरेस्टेड हो गए और इकोनॉमी से गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में सवाल पूछा भी जाता रहा। जब सदर ममलिकत से पूछा तो उनका कहना था कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा। शौकत तरीन साहब जो कि खान साहब की अपनी कैबिनेट के अंदर थे, वो कहते हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब तो ये कहेंगे ही कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा, क्योंकि अंडर इज वॉच वो ये होना उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। सो खान साहब के इस कहने के बाद जो इस दिवालिया होने से मुतालिक जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या मौकफ रहा है, जरा ये सुनिए। मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ। जो मैंने पेशन गोई की थी 1 जून में, अगर मेरा इंटरव्यू देख लें, बिल्कुल उधर वो लेके गए, डिफॉल्ट की तरफ ले गए। हम इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, सब यही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। मैं इस बात से तो जरूर इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। दिवालिया वाला डिफॉल्ट वाला जो है ना, ये एक बज़वर्ड बन गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो होते हैं वो दिवालिया होते नहीं है। हम श्रीलंका नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड एक मजमून लिख चुके हैं। उनका भी ये ख्याल था कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसहाक डार साहब उसके बाद बड़े एक्टिवली मुख्तलिफ टेलीविजन शोज पे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो जो तासुर था उसको जाहिल करने की कोशिश की। इमरान खान साहब समझते हैं कि ना मौजूदा हुकूमत के ऊपर किसी को एतबार है, ना कोई इनसे बात करना चाहता है, ना सरमायाकारी होगी। हैंस वो समझते हैं कि भाई ये मुर्दा घोड़ा है इस वक्त हुकूमत, इसको कितना पंप किया जाएगा। जरा ये सुनिए। इनके साथ बैठ के हम क्या कर सकते हैं? इनके पास क्या फॉर्मूला है? ये क्या करेंगे? 88% पाकिस्तान के सरमायाकार कहते हैं कि उनके ऊपर इस पे एतमाद नहीं है। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे एतमाद नहीं है। तो इनके ऊपर क्या करेंगे हम? इस घोड़े के अंदर कितना पंप भरेंगे? वो तो मर चुका है घोड़ा। ये ठीक नहीं कर सकते। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको हम बताएं कि इमरान खान साहब ने दोबारा इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ उनके साथ एक्सपर्ट्स भी थे। पहली मर्तबा हम बड़ी गौर से सुन रहे थे कि आज वो डिफॉल्ट या दिवालिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो नहीं किया उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल, और जब पीटीआई वालों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उनका कहना था कि अब जरा थोड़ा सा केयरफुली जो है इस लफ्ज का इस्तेमाल कोशिश की जाएगी कि इसको इससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर। और आज वो रिस्ट्रेंट इमरान खान साहब ने शो भी किया है। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब, ये फॉर्मूला क्या है इस वक्त? इमरान खान साहब पूछ रहे हैं उनसे कि भाई डिफॉल्ट रिस्क है, यानी आपका मुझे पता है पोजीशन ये कि टेक्निकली कुछ चीजों के अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, लेकिन ओवरऑल सर सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे हैं, और इसहाक डार साहब तो कहेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो ये कह ही नहीं सकते कि डिफॉल्ट होने हम जा रहे हैं। लेकिन हकीकत कहां है इस पूरे बयानिए के बीच में? देखिए, मैं मारिया आम आदमी के लिए आज क्लियर कर देता हूं, और ये बात जो मैं कह रहा हूं इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 3 अल्फाज हैं जो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लफ्ज है दिवालिया, एक लफ्ज है सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, रियासती कर्जे का डिफॉल्ट, रियासती कर्जे में डिफॉल्ट, और एक होता है करेंसी का डिफॉल्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करेंसी का डिफॉल्ट। दिवालिया उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई आदमी अपने कर्ज को, किसी आदमी के पास इतनी आमदनी नहीं हो कि वो अपने कर्ज अदा कर सके। इसको हमारी अकाउंटिंग टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में दिवालिया बोलते हैं, कि वो अपने मौजूदा कर्ज को अपनी आमदनी से अदा नहीं कर सके। तो पाकिस्तान लोकल करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी दिवालिया है। पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी की आमदनी है और जो उसके अखराजात हैं, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपना लोकल करेंसी का कर्जा अदा नहीं कर सकता आज की प्रोजेक्शन में। सिमिलरली जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है, उसमें जो कंटिन्यूअस नेगेटिव आ रहा है,
تو پاکستان کبھی بھی اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتا، وہ اگلے قرضے لے کر اگلے قرضے دے گا. تو دیوالیہ پاکستان آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے، اور یہ بات میں نے 16 دسمبر 2021 کو پبلکلی افضل یونیورسٹی میں کہی تھی کہ پاکستان ایک بینکرپٹ کنٹری کی طرف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات دیوالیہ کی. مگر ملک دیوالیہ نہیں ہوتے کیونکہ دنیا کے ملک ان کو قرض دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنے قرض ادا نہیں کر سکیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کے بارے میں تقریباً یہ بات سیٹلڈ ہے کہ یہ ملک آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے قرضے پے نہیں کر سکے گا اپنی آمدن سے، تو پھر بھی بیرونی ممالک اس کو قرضے دیتے رہے ہیں. اس لیے سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ میں نہیں گیا ہے اور آج بھی نہیں گیا ہے. مگر جو 2023 کی سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے اور جو آج کی پوزیشن ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ابھی ہمارے پوزیشن نہیں ہے. تو میرے حساب سے ہمارے پاس اگلے 6 مہینے میں اپنے قرض دینے کا، قرض کو رول اوور کرنے کا پیسہ نہیں ہے. اور اگر وہ پیسہ نہیں ہوا تو چاہے یہ جو مرضی کہتے رہے، ملک ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جبر صاحب یہ مجھے بالکل یہ بڑی آپ نے ایک منٹ رک جاؤ، آگے سے بول رہا ہوں. تیسری پوزیشن وہ ہوتی ہے جب آپ کا درآمد کنندگان کو را مٹیریل کے لیے ایلسیاں نہیں کھولیں اور اسٹیٹ بینک اور بینک ان کو ڈالر نہیں دیں، تو وہ بھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے. جب آپ کے ریمیٹنس، آپ ڈیویڈنڈ ریمٹ نہیں کر سکیں، جب آپ ایئر لائن کو پیسے نہیں دے سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں چلے گئے ہیں، جس کا آپ اظہار نہیں کرنا چاہتے. تو پاکستان آج ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں ہے، سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ میں نہیں ہے. یہ پاکستان کی پوزیشن ہے. اس سے کوئی اکنامسٹ ڈس ایگری نہیں کرے گا، مگر میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میٹر کو سیاست سے الگ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے. اور یہ سارے بندے آج یہ سارا باتیں کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی. جب میں نے 2021 میں کہا تھا کہ آپ کا یہ حشر ہے، تو آپ اس وقت تو کوئی آدمی سیریس نہیں تھا نا جی. اور ہمیں آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری کیا حالات ہے. ہم آگے والی بات بھی بڑی چیز جانتے ہیں کہ ہمارے آگے آنے والے حالات کیا ہیں. مگر ہم پاکستان کے عام آدمی کی بہتری کے لیے اس کو ایک سرٹن طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو دونوں بیٹھے ہیں، یہ دونوں کے بس کا کام نہیں ہے اس کو آگے نکالنا. صبر صاحب، اب آپ نے جس طرح یہ اچھا کیا، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایجوکیشنل پارٹ ہے کہ بھائی ہم جو ایک بڑی وائڈ ٹرم ڈیفالٹ کی استعمال کرتے ہیں، یہ جو دیوالیہ، یہ ایک بہت براڈر ٹرم ہے. اس کے نیچے ٹیکنیکلی بہت یہ 3 شاخیں آپ نے بتائی ہیں. آج اس کے بعد اب ایٹ لیسٹ وی آر بیٹر ایجوکیٹڈ کہ بھائی کس طرح سے یہ جو دیوالیہ ہے اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں. اب جو اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ کیا یہ جو ان کی امیدیں ہیں، ایسپریشنز ہیں، یہ کن چیزوں پہ بیسس ہے کہ کیا یہ پیسے کا اور ارینجمنٹ کر لیں گے اتنے وقت میں جب تک ہم نے یہ واپس کرنی ہے اگلی قسط؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری لون کی جو قسطیں ہیں جو ہمیں امیڈیٹلی پے کرنی ہے، اس کے لیے ہم رول اوور لے لیں گے یا ہم لوگوں سے پیسے لے لیں گے، یا ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. مگر اگر آپ ان کا انٹرویو شاید آپ نے ہی سنایا تھا جب انہوں نے مفتاح صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مفتاح صاحب $32 بلین کا انتظام کر کے نہیں گئے ہیں. یاد ہے آپ؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا، میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لانا چاہتے ہیں. مگر ماریہ، میں اس پہ آپ سے ایک دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، دوسرا کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، کوئی کانشیس اپروچ رکھتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے چادر کے مطابق پیر پھیلائیں اور اپنا امپورٹ کا بل کم کریں. یہ دونوں پاکستان، یہ منافقت ہو رہی ہے کہ آپ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے جو اس سال، اس کو ہم کم کیسے کریں گے، نہیں کر رہے. یہ تو پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کے مخلص نہیں ہے نا، اس لیے وہ سیاست کر رہے ہیں نا اس وقت. دیکھیے دونوں پارٹی سیاست کر رہی ہیں، دونوں پارٹی عوام کو حقیقت نہیں بتا رہی. عوام کو یہ بتانی چاہیے کہ بھائی یہ حالات نہیں صحیح ہے، ہم سری لنکا بن سکتے ہیں. یہ بات کسی کا کہنا کہ ہم سری لنکا نہیں بن سکتے، ہم نیوکلیئر پاور ہمارے دوست بتا لیں گے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم سری لنکا بن سکتے ہیں. اور
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی عوام کی اور سیاستدانوں کی بے حسی ہے، اس میں شاید کو ایک جھٹکا لگانا ضروری پڑے، کیونکہ یہ بے حس ہو چکے ہیں۔ سر جھٹکا تو عوام کو لگے گا نا سر، کہ نہیں؟ جھٹکا تو لوگوں کو لگے گا نا۔ نہیں، میری بات سنیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ نے عمران خان صاحب کی ساری سن لی کہانی، آپ نے شہباز شریف کی ساری کہانی سن لی، کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم امپورٹ کا بل کیسے کم کریں گے؟ میں آپ کو 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بازاروں کو بند کریں، پیٹرول پہ راشننگ کریں، امپورٹ کی جو بلا وجہ چیزیں ان کو راشننگ کریں، وہ نہیں کر رہے نا، ہم نہیں کر رہے نا۔ تو پھر اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2023 میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کریک ڈاؤن بھی تو کیا نا، وہ مختلف جو ڈالر ملک سے باہر سمگل ہو رہا تھا، انہوں نے یہ کریک ڈاؤن کیا اس کو روکنے کے لیے۔ یہ تو ٹھیک قدم ہے نا، کیونکہ فورسفلی کرنا پڑے گا، اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ حکومت کہے اور وہ ڈالر جو ہے اس کو نہ سمگل آؤٹ کرے۔ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں ماریا، آپ پروگرام میں بلائیں ذرا کسی بندے کو، اس سے پوچھیں کہ جو افغانستان سے کول آ رہا ہے، جو کوئلہ آ رہا ہے افغانستان سے، اس کی پیمنٹ کیا روپی میں ہو رہی ہے، ڈالر میں ہو رہی ہے؟ اس کی پیمنٹ روپی میں ہو رہی ہے، اور ڈالر آپ کی ڈالر اسمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کریک ڈاؤن میں 2 بندے پکڑ لیے، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل پا رہا نا۔ میں 2-4 آپ نے پکڑ لیے، مگر افغانستان کا پورا کول، آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک ایل سی کھلی ہے افغانستان کی؟ کیا ہم افغانستان سے ایل سی کھول سکتے ہیں؟ تو جو اتنا بڑا کوئلہ آ رہا ہے افغانستان سے، یہ کیسے اس کے اگینسٹ ہم کیا دے رہے ہیں؟ یا تو ہم کر رہے ہیں یا پھر ہم ڈالر دے رہے ہیں۔ تو ماریا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صاف بات کرنا نہیں چاہتے، ہم گول باتیں کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نہ اپنا روپے کا قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اپنا ڈالر قرضہ صلاحیت رکھتا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہمارا ہمیں ریاستی ڈیفالٹ کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں چانسز ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں چانسز ہیں کہ ہمیں، مگر ہماری ایلسیاں نہیں کھل رہی، ہمارے پاس سے ڈویڈنڈ نہیں گئے ہیں، ہماری ایئر لائنز بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس آئل کی شارٹیج ہو جائے گی۔ یہ باتیں کسی کو پتہ ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیفالٹ نہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 20 دن کے بعد اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کچھ چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں نا یہ۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کو آگے کیسے چلانا ہے۔